بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات پہ۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو رومیوں نے اپنا قاصد بھیجا تھا، اس کے حوالے سے۔ تو رومیوں سے ابھی جنگیں نہیں شروع ہوئی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، تو اس دور میں جو بھی آدمی رومیوں کے پاس جاتا نا، کیسو کسرا جو ایران تھا، اٹلی تھا، یہ جو ملک تھے اس وقت سپر پاوریں تھی، تو ان کے پاس کو عرب تاجر جاتا تھا تو یہ بلا کے پوچھتے تھے کہ بھئی جس نبی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کیا اس نے اپنے دعوے سے پہلے کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولا؟ تو وہ کہتے نہیں، کبھی کسی سے خیانت کی کہا نہیں، کسی کو گالی دی کہا نہیں، کسی کا حق مارا نہیں، کوئی ایسی بات۔ وہ بڑے سوال کرتے تھے عرب تاجروں سے، جب وہ سارے جواب دیتے تھے کہ نہیں وہ تو ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ایک دن ضرور ہوگا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں اس کی حکومت ضرور آئے گی۔ تو یہ تسلسل تھا کہ جو نبی پاک کے خلفائے راشد تھے وہ چلتے چلتے انہوں نے پوری دنیا پہ تقریباً قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ حق کی خاطر تھا۔ تو رومیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں جو موجودہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی یعنی دھاک بیٹھی ہوئی ہے دشمنوں پہ پوری دنیا میں، کہ بہت وہ انصاف والا حکمران ہے، بڑی پاورفل والا ہے، بڑا جرت مند ہے، دیکھیں تو صحیح اس کا مطلب کیا طریقہ کار ہے، دیکھتے ہیں چیزوں سے۔ تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا، قاصد کے پاس ایک بہترین لڑکی انہوں نے بھیجی، ایک عطر کی شیشی بھیجی اور ایک زہر کی شیشی بھیجی۔ تو سب سے پہلے وہ جب مدینہ شریف میں آیا تو قاصد نے پوچھا بھی وہ تمہارا جو حکمران ہے اس کا محل کدھر ہے، کیونکہ ان کا تو کنسیپٹ تھا کہ اتنی بڑی سلطنت ہے تو اس کا حکمران ظاہر ہے بہت بڑا اس کا محل ہوگا، جیسے ہمارے حکمرانوں کے محل ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کے محل وال نہیں ہوتے، وہ سامنے دیکھو جو بنا ہوا ہے نا کچا سا مکان، یہی ہمارے جو امیر ہے حکمران جو ہے اس کا یہی گھر ہے، لیکن وہ تمہیں گھر میں نہیں ملے گا، وہ کہیں بازار میں ملے گا یا مسجد نبوی کے آس پاس ہی ملے گا۔ تو وہ جب مسجد نبوی میں آیا ادھر ادھر دیکھ کے تو لوگوں نے بتایا کہ مسجد نبوی شریف میں ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اینٹ کا سرانہ را کے تو مسجد نبوی کی سیڑھیوں میں سو رہے تھے، تو آ کے لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہی امیر ہے، یہ بات ہمارا حکمران ہے، یہ جو سویا ہوا۔ تو وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ وقت کا حکمران ہے اور سویا سیڑھیوں میں اینٹ کا سرانہ را کے، تو اس آدمی کو خوف کیا ہوگا کہ میرا کچھ چلا جائے گا، اس نے کچھ پاس رکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے جگایا تو کہنے لگا کہ آپ ہی عمر؟ تو آپ نے فرمایا میں ہی عمر۔ تو کہتا کہ آپ نے کوئی اپنی حفاظت کے لیے گارڈ نہیں رکھا، کوئی محافظ نہیں رکھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا امیر چنا، میری ذمہ داری بنتی کہ میں ان کی حفاظت کروں، کہ میں ان کو کہوں کہ مجھے میری حفاظت کرے، یہ نظام نہیں ہے ہمارا، ہم اپنی حفاظت خود ہی کرتے ہیں۔ وہ تو دیکھ لیا اس نے کہ اتنا نڈر ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا ایک امیر ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، اینٹ رکھ کے سو رہا مسجد نبوی شریف میں، کوئی گارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لینا دینا نہیں۔ تو وہ سمجھ تو گیا کہ واقعی یہ بڑا نڈارا انسان ہے۔ تو اس نے کہا جی میں کیسو کسرا کی طرف سے آیا ہوں، یہ کچھ ہدیہ ہے۔ تو جو لڑکی بڑی خوبصورت سی اس نے پیش کی، تو آپ نے دوسرے کو کہا کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، وہ لائق ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو، نکاح کر دو۔ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے اسے نکاح کر دیا۔ تو آپ جتنے کام کر رہے ہیں وہ مسجد نبوی شریف کو یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں لپن واسطے کہانی بنا رہے، کہانی دے وچ کھڑے ہو کے کہانی بنا رہے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو اس قاصد سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لڑکی کا تو نکاح اس سے کر دیا، اس کے بعد اس نے ایک شیشی جو ہے وہ پیش کی، کہا کہ یہ اتنی قیمتی عطر ہے کہ اگر کپڑے کو لگا دیا جائے کپڑا پھٹ جائے لیکن اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ اتنی اچھی خوشبو ہے، پکڑی، کہا اگر اتنی اچھی خوشبو ہے تو مسجد نبوی کی جو مٹی ہے اس سے زیادہ کون مستحق ہے کہ یہ خوشبو جو اس کو پوچھنا ہے مسجد نبوی شریف کو،
اس سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہو. آپ نے وہ جو ہے وہ کہانی میں اس کو ڈال دیا, اس مٹی میں ڈال دیا, کہا چلو مکس کر دی. اس کے بعد کہا کہ یہ 2 چیزیں تو ہو گئی, یہ تیسری شیشی میں لایا ہوں, یہ شیشی کا ایک قطرہ 1000 آدمی کو اگر پانی میں ڈال کے پلا دو, ایک قطرہ 1000 آدمی جو ہے وہ دوسرا سانس نہیں لے گا, مر جائے گا. ہم نے کہا اچھا اتنی بڑی سخت چیز ہے؟ ہم نے کہا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پوری پی لی. کہا کہ ہمیں تو اللہ پہ اتنا تو عقل ہے کہ موت تو سوائے اللہ کی رضا کے آتی نہیں. آپ نے پوری شیشی پی لی. جو کہتا تھا کہ ایک قطرے سے 1000 آدمی مر جاتا ہے, تو آدمی کانپنے لگا. اس نے کہا اب تو یہ تو مطلب ختم ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. وہ تو سمجھا کہ بس ابھی تو لوگ کہیں گے یہ لے کے آیا تھا شیشی اور انہوں نے پی اور ان کی موت واقع ہوگی, تو وہ کانپنا شروع ہوگا. آپ نے فرمایا حوصلہ رکھو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پی کے اپنا کام جاری رکھا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے آ کے پھر بتلایا کہ جو حکمران ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہمارے محل ہیں, باڈی گارڈ ہے, نوکر چاکر, وہ تو وہاں ایسے گھومتا ہے جیسے پبلک ہے. تو وہ اس کو ڈر کس کا ہوگا؟ وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے. جب میں گیا ہوں تو اس کا گھر کچا ہے, کچا مکان ہے. حکومت ہمارے سے بھی بہت بڑی ہے, تو مکان کچا ہے. اس نے وہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے, کوئی اس کا اتنا کو قیمتی لباس نہیں, عام جیسے لوگوں نے پہنے وہی پہنے. پھر جو میں لڑکی لے کے گیا تو وہ اس نے دوسرے صحابی کو بلایا, اس کے ساتھ شادی کر دی. اور جو عطر تھا وہ اس نے مٹی میں ڈال دیا, اس کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ عطر میں ڈال کے انہوں نے مسجد نبوی کو مرمت کر دیا. تو جو زہر والی شیشی تھی, جو آپ کہتے تھے کہ ایک قطرے سے 1000 آدمی مر جاتا, وہ اکیلا ہی پی کے تو ادھر ہی گھوم رہا تھا, اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو ایسے حکمران سے ہم جنگ نہیں کر سکتے. کوشش کرو کہ جیسے بھی کوئی معاہدہ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ جنگ نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ وہ جس کا حکمران اس قدر نڈر اور اللہ والا ہے کہ نہ اس کو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہے, نہ اس کا کوئی مکان اتنا ہے, نہ کوئی کپڑے کا فکر ہے, اتنی سادگی ہے, تو اس کو خوف کس چیز کا ہوگا کہ میرے سے کوئی چیز چلی جائے گی. جنگ ہوتی تو بادشاہ حکمران کو یہ خوف ہوتا کہ بھائی یہ کام ہوگا تو میری بادشاہی چلی جائے گی, میری سلطنت چلی جائے, میرا پیسہ چلا ضائع ہو جائے گا, میرا مال چلا جائے گا. یہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس نے کچھ پاس رکھا ہی نہیں, تو اس کو ڈر ہو گیا. کوشش کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو, ورنہ جنگ نہیں ہم لوگ لڑ سکتے. تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ 2 لاکھ آدمی تھا, 1,70,000 جب جنگ ہوئی ہے, تو 40,000 نبی پاک سرکار کے شیر تھے جو صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گئے. تو تاریخ گواہ ہے کہ 70,000 جو وہ لاش چھوڑ کے گئے تھے. 1 لاکھ آدمی جو ان کا قتل ہو گیا تھا, 70,000 لاش وہاں چھوڑ کے رومی جو بھاگ گئے تھے. بے تحاشا جو مال و دولت تھا, جو مال غنیمت تھا, ہاتھ آئے. تو یہ اللہ والے تھے. جب تک اللہ والوں کے ہاتھ میں حکومتیں رہی ہیں تو ساری دنیا میں فلاح ہوئی, ساری دنیا کا بھلا ہوا. جو ان کی رعایا تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے شریعت کے پابند تھے, اتنے انصاف پسند تھے کہ ایک بار اپنے دور میں منبر پہ کھڑے ہوئے تو صحابی نے اٹھ کے کہا کہ آپ نیچے اترو, یہ جو کپڑے کی قمیض آپ نے بنائی ہے یہ تو ہماری تو نہیں بنتی, تو آپ تو ہمارے سے زیادہ قد والے, آپ کی کیسے بن گئی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نے, انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں, تو ان سے لوگ ملنے آتے ہیں حکمران یا قاصد, تو پھٹے پرانے کپڑے پہ باندھ لگے, تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دیا, تو تب جا کے ان کی قمیض بنی ہے. تو اتنے وہ انتظام میں مضبوط تھے. اور ساتویں جس دن آپ نے بیت المقدس کا قبضہ لیا تو اس دن بھی آپ کی قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا عیسائیوں نے کو جب حکمران آئے گا جس نے قبضہ کرنا ہے, جس نے اس کا انتظام لینا, ایسے پیوند لگے ہوں گے. تو انہوں نے دیکھا, حالانکہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ آپ اچھا لباس پہن لیں, آپ نے فرمایا نہیں, انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں, اسی نشانی کے ساتھ میں جاؤں گا. تو اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈار تھے کہ نبی پاک کے سارے جو اعمال تھے, سنتے جی, تو ان کو انہیں اجاگر رکھا اور بڑی سختی سے ان کے اوپر عمل کروایا. بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی, فضائل تو ان کے بہت سارے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی سنت پہ, نبی پاک کی سنت پہ, ان کے اسوہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ہمارے جو نبی پاک کے خلفائے راشد ہیں ان کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔